أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا اللہ پاک نے ایک ایک کی مثال دے کر سمجھایا، اور انسان ان میں سے ہر چیز سے اپنے لیے فائدہ بھی اٹھا رہا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود، ایک بہت بڑا طبقہ ایمان کو، ہدایت کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ اس پہ آمادہ کیوں نہیں ہے؟ جو آج کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 52، آیت نمبر 53، ان دو آیات میں اللہ پاک نے اسی معاملے کو حل فرمایا، اور اپنے پاک پیغمبر جناب اپنے دل پر بوجھ نہ لیں کہ اتنی محنت کے بعد، اتنی کوشش کے بعد، اتنی دعوت کے بعد بھی ایک بہت بڑا حلقہ بات قبول نہیں کر رہا، تو قبول نہ کرنے کی وجہ بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو ایک تسلی بھی دے دی۔ ان آیات کا ترجمہ ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی مردہ دلوں کو، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور آپ اپنی پکار، اپنی بات بہرے کو نہیں سنا سکتے۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، پھر خاص طور پہ جب کہ وہ پیٹھ دے کر چل پڑے۔ بہرا آدمی سن نہیں سکتا نا، یا سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، اور پھر خاص طور پہ جب وہ پیٹھ پھیر کے چل پڑے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ ایک آدمی اگر دنیا میں کانوں سے بہرا ہے، آپ منہ سے نہیں، اسپیکر میں بھی اگر بولیں تو اس کو کوئی آواز نہیں آئے گی، سامنے بیٹھا ہوگا آواز نہیں آئے گی، لیکن اشاروں سے کچھ نہ کچھ سمجھ جائے گا کہ آپ اس کو یہ اشارہ کریں کہ بھئی پانی لے آؤ، مسواک لے آؤ، کرسی لے آؤ، اشاروں سے کچھ سمجھ جائے گا، لیکن آواز نہیں جائے گی۔ لیکن بہرا آدمی اگر وہ منہ بھی اس طرف کر لے تو پھر تو اشارہ بھی اس کو نظر نہیں آ رہا، پھر تو بالکل ہی بات بیکار ہو گئی نا۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ آپ اس اندھے کو ہدایت دے سکتے ہیں جو گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے۔
یعنی حق راستہ وہ نہیں دیکھ سکتا. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، بے شک آپ کے سنانے کا فائدہ تو انہی کو پہنچے گا جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے. فہم مسلمون، یہی لوگ ماننے والے. یہ دو آیات ہے دوستوں، آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53. اور ان دو آیات میں ایک بات یاد رکھیں، اللہ پاک نے تشبیہ کے انداز کو اختیار فرمایا ہے. تشبیہ، بہت ساری باتیں دنیا میں ایسی ہوتی ہے کہ جس کو آسان کر کے سمجھانے کے لیے ایک تشبیہ کا انداز اختیار کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں بہت عام ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں تو بہادر ہے، شیر ہے. دیکھیے بہادر انسان کو کیا کہتے ہیں؟ شیر. تو ظاہر سی بات ہے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کی شیر کی طرح دم ہے. یہ تشبیہ کس چیز میں دی گئی؟ شجاعت میں، بہادری میں دی گئی. اس طرح بعض اگر کوئی بولا بالا ٹکرا جائے، کہتے ہیں فلاں گدھا ہے یار، بالکل گدھا ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ گدھے جیسے کان ہے اس کے. لیکن عرفاً اور معاشرے کے اندر ہمارے ہاں گدھے کو بیوقوف سمجھا جائے. یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہر جگہ ایسا بھی نہیں ہے دوستو. تو اب گدھے سے تشبیہ دی گئی بیوقوفی میں، یا انسان کہتا ہے بھئی فلاں تو ایسا چالاک کہ لومڑی کی طرح ہے. یہ کلام تشبیہ عموماً ہمارے عرف میں، تکلم میں، بات چیت میں، ماحول میں عام استعمال ہے. اور آج تک آپ نے غور کیا ہوگا کہ کوئی اس پر ناراض نہیں ہوا، یا کسی کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی، یا کسی نے کہا کہ بھئی آپ نے فلاں کو شیر کیسے کہہ دیا، شیر کا انسان سے کیا واسطہ ہے، وہ جنگل کا درندہ ہے. تو کہا جائے گا بھئی کلام تشبیہ ہے. اور کلام تشبیہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی وصف کے اندر کسی خوبی یا خرابی میں، خوبی بھی ہو سکتی ہے جیسے بہادری ہے، خرابی بھی ہو سکتی ہے جیسے بیوقوفی ہے، تو جب اس میں تشبیہ دی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ کلام تشبیہ ہے. بات سمجھ گئے دوستوں؟ اور یہ طلبہ علم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں مدارس کی کتابوں میں خاص طور پہ باقاعدہ ایک فن بلاغت پڑھایا جاتا ہے. بلاغت کی کتابیں ہوتی ہے اور اس میں اس پر باقاعدہ بحث ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر بھی جو میں نے آپ حضرات کو مثالیں دی تو دیکھیں وہ کتنی عام فہم ہے. کوئی مشکل نہیں کہ اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوئی کتاب مختصر المعانی کھولنی پڑی کہ بھئی ادب کی فلاں کتاب کو، بلاغت کی فلاں کتاب کو کھولا جائے. آسان سی بات ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی دو آیات ہے، آیت نمبر 52-53 سورہ روم، یہ پوری کی پوری دونوں آیتیں کلام تشبیہ پر مشتمل ہیں. لہذا اس میں کسی کو کوئی مغالطہ، کوئی اشتباہ، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. پیچھے سے ایک مضمون چل رہا ہے قرآن کریم کا. اللہ پاک نے اپنی قدرت کے کئی دلائل، کئی مناظر، کئی چیزیں بیان فرمائیں. آسمان بھی ہے، بادل بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، ہوائیں بھی ہیں، بارشیں بھی ہیں، سب کچھ یہ نظام. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر، فائدہ اٹھا کر پھر بھی اللہ پاک کی ذات کا منکر کیوں ہے؟ کیوں اللہ پر ایمان نہیں لا رہا؟ تو اللہ پاک نے ان دو آیات میں ایک تشبیہ دے کر سمجھایا کہ بھائی یہ تو عقل کہتی ہے کہ فائدہ اس کو ہوتا ہے کہ جس نے اپنے اندر فائدے کی صلاحیت کو باقی رکھا ہو. اگر انسان اپنی اندر کی صلاحیت برباد کر دے، زیرو کر دے، تو آپ اس کو کتنی بھی طاقتور غذا دے دیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، اگر خدا نخواستہ کوئی نشے کا عادی ہو جائے، نشے میں لگ جائے، تو یہ کتنی خطرناک چیز ہے. نشہ کرتے 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 جیسے آپ سنا ہوگا ایک وقت آتا ہے یہ اعضاء بالکل ختم ہو جاتے ہیں، پھیپھڑے ختم ہو گئے، گردے ختم ہو گئے، سب نظام ہل گیا، ختم. یہ بالکل ایک پوائنٹ پہ، آخری سٹیج پہ چلا جاتا.
تو اب جب وہ بیچارہ بالکل سب اعضاء ختم ہو گئے، شل ہو گئے، معاف ہو گئے، تو اب اگر اس کو لا کے کسی پاکستان کے سب سے بڑے اسپیشلسٹ کے سامنے لٹا دیا جائے اور وہ اس کو دوائیوں کی ہیوی ڈوز دینا شروع کر دے، فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ اس لیے کہ جو نظام دوائیوں کو قبول کرتا ہے، ہضم کرتا ہے، پھر دوائی کو تقسیم کرتا ہے رگوں میں، وہ نظام ہی ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے، روزمرہ کے معاملات ہیں۔ من وعن میرے عزیزو دوستو بزرگوں یاد رکھے، بعین ہی یہی معاملہ ہے کہ اللہ پاک ہر انسان کے اندر ایک استعداد لے کے پیدا ہوتا ہے۔ وہاں درس میں بات آئی تھی کہ فطرت سے مراد قبول حق کی استعداد ہے۔ حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت لے کر دنیا میں ہر بچہ آتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو یا کافر کے گھر پیدا ہو۔ یہ استعداد اگر انسان نے تباہ کر دی، ضائع کر دی، برباد کر دی، مٹا دی، ختم کر دی، تو اس استعداد کے ختم ہونے کے بعد اس کو سمجھانے والا اگر انسان، عام انسان نہیں، اگر اللہ کا پیغمبر بھی ہو تب بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ یہ وہ طبقہ ہے جو قبول نہیں کر رہا، جو اپنے اندر کی استعداد کو کیا کر چکا ہے؟ ختم کر چکا، جو اندر کی استعداد کو برباد کر چکا ہے، اور اتنا برباد کر چکا ہے جیسے مردہ جسم پڑا ہوا ہو۔ اب دیکھیں نا، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ اللہ پاک کن کو خطاب کر رہے ہیں؟ اپنے پاک پیغمبر کو، کہ آپ مردے کو نہیں سنا سکتے۔ تو ایک سوال میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے پیغمبر تشریف لائے وہ زندوں کو دعوت دینے آئے یا مردوں کو؟ مردہ جسم سے پیغمبر کا کیا کام ہے؟ مردہ جسم کو تو پیغمبر نے نہ دعوت دینی ہے، نہ اس کو سمجھانا ہے، نہ وہ تو زندگی ختم ہو چکی ہے نا۔ لہٰذا یہاں پر یہ مطلب اگر کوئی لے کہ بھئی موتا سے مراد مردہ جسم ہے، کہ پیغمبر مردہ جسم کو نہیں سنا سکتا، تو پیغمبر کا یہ کام ہی نہیں ہے سنانا۔ قرآن کریم یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر ایک انسان اپنی استعداد اور صلاحیت کو اتنی برباد کر دے کہ جیسے ایک مردہ جسم زمین پہ پڑا ہوا ہو، اور اب آپ اس کے سامنے لاکھوں دیوان پڑھ لے، کتابیں پڑھ لے، قصیدے پڑھ لے، چیخ و پکار کر لے، آپ کے اس سنانے سے اس مردہ جسم کو ٹکا برابر بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مردہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو مردہ دل، اس کو تشبیہ دی قبر کے ایک مردے سے، یہ کہلاتا ہے کلام تشبیہ۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ تشبیہ کا کلام ہے۔ اصل اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جیسے مردہ جب اس کے جسم سے روح نکل گئی، اب اس کے سامنے آپ لاکھ چیخ و پکار کر بھی لیں، اس چیخ و پکار کا کوئی بھی فائدہ اس کو اب نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی کہ اللہ پاک کو قرآن میں سمجھانی پڑی کہ مردہ بہرا سن نہیں سکتا۔ تو یہ تو ہر انسان جانتا ہے۔ اگر بالکل ان پڑھ آدمی سے بھی پوچھا جائے کہ بھئی بہرے کو آواز جائے گی، وہ کہے گا نہیں جائے گی۔ تو اتنی بات تو طے ہے کہ یہاں بہرے سے مراد کان کا بہرا نہیں ہے، یہ کلام تشبیہ ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ وہ آدمی جو حق اور ہدایت اور ایمان کی بات سننے سے بہرا ہو چکا ہے، گانے سنتا ہے، باجے سنتا ہے، لہو و لعب سنتا ہے، غیبتیں سنتا ہے، کفر کی باتیں سنتا ہے، سب کچھ غلط باتیں سنتا ہے، لیکن جہاں دین کی، حق کی، ہدایت کی، دعوت کی، دین کی، شریعت کی، سنت کی، ایمان کی بات آئی، یہ بہرا ہو گیا۔ بات سمجھ گئے؟ تو بہرے سے مراد وہ والا بہرا مراد ہے کہ جو اپنی کان کی وہ صلاحیت مٹا چکا ہے کہ جس صلاحیت کی وجہ سے اس کو حق بات سننے کی استعداد تھی، اور جب سن لیتا پھر غور و فکر کرتا، شاید ایمان بھی لے آتا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ آپ
اندھے کو ہدایت رہنمائی نہیں کر سکتے، اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے۔ کیا مطلب؟ اب ظاہر سی بات ہے جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے تو جب تک انسان اس کا ہاتھ نہیں پکڑے، اس کے ساتھ کسی کو جوڑے نہیں، صرف اس کو اشاروں میں کنایوں میں لاکھ دفعہ اشارے کریں کہ بھئی اس طرف ہو جاؤ اس طرف ہو جاؤ، اس اندھے کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ اور یہ بھی ایک عام کامن سی بات ہے کہ بھئی اندھے کو بغیر ہاتھ پکڑوائے ہوئے کوئی بھی نہیں چلا سکتا ہے۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اندھے کو ہدایت نہیں دے سکتے، وہ آدمی جو حق اور ہدایت کے راستے کو دیکھنے سے اپنے آپ کو اندھا کر چکا ہے۔ باقی تو دنیا جہاں کے خرافات دیکھ رہا ہے آنکھوں سے، ہر گناہ کا کام دیکھ رہا ہے، نامحرم کو دیکھ رہا ہے، ڈانس گانے باجے فلمیں نعوذ باللہ دیکھ رہا ہے، دنیا جہاں کی خرافات دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر اس کو کہا جائے کہ آ جائے بھائی تھوڑی دیر کے لیے کچھ نیک لوگوں کی زیارت کر لیں، ان کو بھی دیکھ لیں، چلے بھائی چلتے ہیں، آپ کے پاس بڑا مال ہے، بیت اللہ شریف دیکھ لیں، مسجد نبوی شریف دیکھ لیں، نہیں 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 نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مال کے اعتبار سے اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے، دنیا جہاں جائیں گے گھومیں گے، لیکن حرمین الشریفین یہ بھی اللہ پاک کا انتخاب ہے دوست۔ ہر آدمی کی آنکھ اس کو دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو دیکھیں 3 تشبیہات ذکر ہوئی، کتنی تشبیہات؟ 3۔ ایک وہ جسم جو مردہ ہو چکا ہے، جس سے روح نکل چکی ہے، اس کو باتیں سنانے کا، آواز دینے کا، پکارنے کا فائدہ نہیں۔ دوسرا جو کانوں سے بہرا ہے، مراد اس سے حق بات کے سننے سے بہرا ہے۔ تیسرا جو اندھا ہے تو اس سے مراد حق اور ہدایت سے